یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج سب سے پہلے تو درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کیڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ محب بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ تو مدنی چینل کے ناظرین میں پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ بچوں کی شام۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، کڈز مدنی چینل کے ناظرین میں پیارے پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ بتائیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ بتائیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین میں پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کی شام۔
محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے 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 مچلا ہے کہ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب جب بنائی ہے طیبہ 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 نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی گئے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی گئے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی
اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو عالم بعمل بنائے. اللہ پاک آپ کو مکے اور مدینہ کی میٹھی میٹھی زیارت نصیب فرمائے. آمین. تو کٹ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے بچے, اور اس سیگمنٹ کا فارمیٹ کیا ہے پتہ ہے کسی کو؟ جی, اس سیگمنٹ کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں واٹس ایپ پر کچھ ویڈیوز بھیجتے ہیں جو ہم اپنے پروگرام بچوں کی شام میں آن ایئر کرتے ہیں. تو آپ ویڈیوز بھیجیں, نعت بھیجیں, آپ اس ویڈیو میں نعت بھیجیں, کوئی کلام سنائیں اور تلاوت کریں, نعرے لگائیں, جو بھی آپ کریں تو آپ ہمیں واٹس ایپ پر ویڈیوز بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کی بھی ویڈیوز ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام بچوں کے سامنے آنر کریں گے. تو پیارے بچوں اور کٹ چینل کے ناظرین, آئیں بڑھتے ہیں اپنی کچھ کالز کی طرف. میرا نام ملائکہ انمول ہے. میں پنجاب کے شہر دین گاہ سے بات کر رہی ہوں. آج میری 14ویں کال ہے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر, کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ کال. میرا نام محمد یوسف اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میری 80ویں کال ہے. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاء اللہ. جی, اگلی کال. میرا نام محمد ساحل رضا رضوی ہے. میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ کالا ہے. جی ماشاء اللہ, آپ نے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ ہم پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے. جی, نیکسٹ کال. میرا نام نورالعین ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج کے سوال کا جواب کالا ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی, آپ نے سوال کا جواب بتایا. انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں آپ کو بتائیں گے. جی, نیکسٹ کال. میرا نام خدیجہ عباس ستاریہ ہے. میں پنجاب سے عرض کر رہی ہوں. مبین بھائی, مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. آج میں نعرے لگاؤں گی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی. تو مدنی چینل کے ناظرین میں پیارے پیارے بچوں کچھ نعرے لگائیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی. تو مدنی چینل کے ناظرین میں پیارے پیارے بچوں, آئیں بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے دعا یاد کریں. بچوں کی شام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شابان بھائی, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. جی شابان بھائی, آج ہم ہمیں کون سی دعا کریں گے؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, کل ہم نے چھینکنے کی دعا یاد کی تھی, اور انشاءاللہ آج ہم چھینکنے کے بعد جب کوئی یہ سنتا ہے تو اسے کون سی دعا یاد کرنی چاہیے. آئے ہم پہلے کل کی دعا ریوائز کر لیتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین رب العالمین. جب کسی کو چھینک آئے اور وہ یہ دعا پڑھے تو سننے والے کے لیے واجب یعنی ضروری ہے کہ وہ اس کا جواب دے. اس کے جواب میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آئیں وہ دعا یاد کرتے ہیں. وہ دعا ہے یرحمک اللہ. یرحمک اللہ, یرحمک اللہ, یرحمک اللہ, یعنی اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے. جی تو یہ دعا کس کو یاد ہو گئی؟ شبان میں پہلے یاد تو کریں آپ, پھر آپ ایک مرتبہ ریپیٹ کروائیں انشاءاللہ. پھر یرحمک اللہ, یرحمک اللہ,
यरहमुक अल्लाह यरहमुक अल्लाह यरहमुक अल्लाह यरहमुक अल्लाह यानी अल्लाह पाक यानी आप पर रहम आप पर रहम फरमाए। फरमाए। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद हुई दुआ जो हमारे शाबान भाई ने आपको दुआ पढ़ाई है? तर्जुमा बताएंगे? कौन से पहले बताएगा? शाबान भाई, आपकी चॉइस है, आपका सेगमेंट है, आप बताएं। जी माइक ले लें आप। किनको बोला आपने? उनको जी यरहमुक अल्लाह माशाअल्लाह, यरहमुकल्लाह। अच्छा, तर्जुमा सुनाएंगे? चले सुना दे। यानी अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए। सुभान अल्लाह। इस तरह इनका जवाब क्या हुआ शाबान भाई? दुरुस्त हुआ। दुरुस्त हुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी और कौन सुनाएगा? सारे सुनाएंगे? चलिए सबसे एक एक करके सुनते हैं। जी अब आप। यरहमुक अल्लाह सुभान अल्लाह। तर्जुमा सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे? चलें कोई बात नहीं। तो जी आप सुनाएंगे ना? आप भी माइक ले लें। हमने सुना है, आप देखते हैं कि आपको याद हुई क्या नहीं। यरहमुक अल्लाह जी तर्जुमा सुनाएंगे या नहीं? जी। अच्छा शाबान भाई, अच्छा सुनाएंगे? जी सुनाए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। तर्जुमा मैंने सही सुना है? जी। पहले आप सुना देंगे मर्तबा। अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए। जी, अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए। हम पर नहीं है, आप पर है। ठीक है, तो इसको भी दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन शाबान भाई एक मर्तबा फिर रिपीट करें तर्जुमे के साथ। यरहमुक अल्लाह यरहमुक अल्लाह यानी अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए। यानी अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए। यरहमुक अल्लाह यरहमुक अल्लाह अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए। अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए। फरमाए। तो शाबान भाई, और ये कब पढ़ जाती है? आप एक मर्तबा फिर और बता दें। छींकने के बाद, यानी कोई बंदा वो जो छींक रहा होता है उसे पढ़नी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और सुनने वाले को वाजिब है कि वो ये दुआ पढ़े यरहमुक अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, जैसे शाबान भाई अगर छींकें तो उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अदा कर लेगा, तो आप क्या जवाब देंगे? जी यरहमुकल्लाह। माशाअल्लाह। तो मर्ज़ के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चे, जैसे कि आपने देखा हमारा ये सेगमेंट दुआ याद करें, जिसमें हमारे शाबान भाई ने एक बहुत ही प्यारी दुआ याद करे। तो आए अपने उबैद भाई से नात पढ़वाते हैं कुछ। तो उबैद भाई, आप कौन सा कलाम पढ़ेंगे? कितने शेर पढ़ेंगे? कौन से कलाम के शेर पढ़ेंगे? वाह क्या जुदो करम है शहे बता दे रहा। वाह क्या जुदो करम है शहे बतगा तेरा। वाह क्या जुदो करम है शहे बतगा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्शी वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फर्शी वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। क्या जुदो करम है शहे बतगा तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार तेरा। तेरे टुकड़ों
چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کیا جو کرم ہے شہبت گا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع جو میرا غوث گئے اور لا دلا بیٹا تیرا جو میرا غوث گئے اور لا دلا بیٹا تیرا کیا جو دو کرم ہے شہبت گا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ عبید بھائی، اللہ پاک آپ کو عالم بعمل بنائے، آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی بادہ بھاری نصیب فرمائے، آمین۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں واقعہ سنیں۔ بچوں کی شام تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کسی علاقے میں ایک بہت بڑا درخت تھا اور لوگ جو ہے اس کی عبادت کرتے تھے، یعنی لوگ درخت کی عبادت کرتے تھے۔ جب ایک مسلمان شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہے درخت کی عبادت کر رہے ہیں، تو اسے بہت غصہ آ گیا اور اس نے جو ہے کلہاڑی اٹھائی اور درخت کاٹنے کے لیے آگے چلنے لگا۔ تو شیطان جو ہے ایک انسانی شکل میں آیا اس کے سامنے آ کر اور کہنے لگا کہ بھائی بہت غصے کی حالت میں آپ کہاں جا رہے ہو، یعنی بہت غصے میں لگ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ سن کر شیطان نے کہا جب تو اس درخت کی عبادت نہیں کرتا تو دوسروں کا اس درخت کی عبادت کرنا تجھے کیا نقصان دیتا ہے؟ تو اپنے اس ارادے کو چھوڑ کر واپس چلا جا۔ اس مسلمان نے کہا میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گا۔ معاملہ بڑھا اور شیطان نے کہا کہ میں تجھے یہ درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ دونوں میں لڑائی ہو گئی اور مسلمان نے شیطان کو زمین پر پھینک دیا۔ پھر شیطان نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم اس درخت کو کاٹو گے تو تمہیں کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ اگر تم اس درخت کو نہ کاٹو، اگر تو ایسا کرے گا، یعنی اگر تم اس درخت کو نہ کاٹو تو تمہیں روزانہ اپنے تکیے کے نیچے سے 2 دینار یعنی گولڈن کوئنز ملیں گے، گولڈ کوئنز۔ وہ شخص کہنے لگا کون میرے لیے 2 دینار رکھے گا؟ شیطان نے کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ تجھے جو ہے اپنے تکیے کے نیچے سے 2 دینار ملا کریں گے۔ وہ شخص شیطان کی اس لالچ بھری باتوں میں آ گیا اور 2 دینار کی لالچ میں اس نے اس درخت کاٹنے کا ارادہ چھوڑ دیا، یعنی اس درخت کو نہیں کاٹا اور واپس گھر آ گیا۔ پھر جب صبح سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے تکیے کے نیچے 2 دینار پڑے ہوئے ہیں، یعنی گولڈ کوئنز پڑے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری صبح جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے تکیے کے نیچے 2 دینار نہیں ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا اور پھر اس نے دوبارہ کلہاڑی اٹھائی، پھر درخت کاٹنے کے لیے چلا گیا۔ شیطان پھر انسان کی شکل میں اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا
بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا درخت کاٹنے جا رہا ہوں، اس بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اس بار اس درخت کو کاٹ کر ہی دم لوں گا۔ شیطان نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، اب تو کبھی بھی اس درخت کو کاٹ نہیں سکتا۔ شیطان اور اس کے درمیان پھر سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اس مرتبہ شیطان نے اس شخص کو بری طریقے سے زمین پر گرا دیا۔ مبین بھائی، جس طرح پہلے مسلمان نے شیطان کو زمین پر گرایا تھا، اس بار شیطان نے مسلمان کو زمین پر گرا دیا اور اس کا بدلہ، اور اس سے کہنے لگا، وہ جو شخص تھا وہ شیطان سے پوچھنے لگا کہ تم بتاؤ کہ تم ہو کون؟ اس شیطان نے کہا میں ابلیس ہوں، اور جب پہلی مرتبہ بھی تم اس درخت کو کاٹنے جا رہے تھے اس وقت بھی میں نے ہی تمہیں روکا تھا، لیکن اس وقت تم نے مجھے گرا دیا تھا اور اس وقت میں نے تمہیں گرا دیا تھا۔ وجہ یہی ہے کہ تم نے جب اس وقت مجھے گرایا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تم اللہ پاک کی رضا کے لیے اس درخت کو کاٹنے کے لیے گئے تھے، یعنی تمہارا غصہ جو ہے اللہ پاک کے لیے تھا، لیکن اس مرتبہ میں نے تمہیں گرایا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ تمہارا اب غصہ جو ہے اللہ پاک کے لیے نہیں بلکہ دیناروں کے نہ ملنے کی وجہ سے ہے، لہذا اب تو کبھی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی نیک کام اور اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام، اللہ پاک کو خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ جیسے اگر ہمارے امی ابو ہم سے کہیں کہ نماز پڑھو تو ہمیں نماز امی ابو کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ ہارون بھائی آپ کا، ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنا ہے۔ تو وہ میرے چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں اپنی کچھ کالس کی طرف۔ جی، میرا نام منور احمد ہے، آج میری پہلی کال ہے۔ آپ کے سوال کا جواب ہے کعبہ شریف کے غلاف کا کلر بلیک ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ کی پہلی کال تھی اور آپ نے سوال کا جواب دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام شازیہ مصطفیٰ ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے کوشچن کا آنسر ہے خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ کالا ہے۔ جی ماشاءاللہ آپ نے بھی جواب دیا، انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے کہ آپ کا جواب درست ہے۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام عثمان درانی ہے، میں علی پور سے بات کر رہا ہوں۔ مبین بھائی، آج کے سوال کا جواب ہے خانہ کعبہ کا غلاف کا کلر بلیک ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ چینل ہمارا مدنی چینل، ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی اور سوال کا جواب بتایا، انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے۔ تو کیڈز مدنی چینل کے ناظرین اور بچوں، آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کی سنت۔ بچوں کی شام۔ پیارے بچوں اور کڈز مندی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو کھانا کھانے کی سنت بتاؤں گا۔ کھانا اللہ پاک کی بہت پیاری نعمت ہے، اگر سنت کے مطابق کھایا جائے تو ہمیں پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی مل سکتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق کھانا کھائیں۔ تو آئیے کھانے کی کچھ سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں۔ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ پونچھوں تک دھو لیں، یعنی ہینڈ واش کر لیں۔ کھانا کھاتے ہوئے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا پاؤں کھڑا کر لیں۔ کھانے سے پہلے شوز وغیرہ اتار لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو، اس میں تمہارے پاؤں کی راحت ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اگر کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ اولہ اولہ وآخرہ۔ وآخرہ۔ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا۔ چلیں یہ بھی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی لا یضر لا یضر مع اسمہ مع اسمہ مع اسمہ مع اسمہ شیء شیء فی الارض فی الارض ولا فی السماء ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ یا حی یا قیوم۔ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے ہمیشہ سے زندہ و قائم رہنے والے۔ سیدھا
سیدھے ہاتھ سے پیارے بچوں ہمیں کھانا کھانا چاہیے اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. کھانے کے کسی بھی عیب نہ نکالیں, کھانے میں سے کوئی بھی عیب نہ نکالیں کہ یہ کچا رہ گیا, پھیکا رہ گیا, کیونکہ کھانے میں عیب نکالنا مکروہ یعنی خلاف سنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ حذیفہ بھائی, اللہ پاک آپ کو عالم و عمل بنائے, اللہ پاک آپ کو مفتی اسلام بنائے, آمین. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. سبحان اللہ. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ یہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, چھینک جب جیسے شاہوان بھائی چھینکے تو انہوں نے الحمدللہ پڑھا, ٹھیک ہے, اور آپ کیا پڑھیں گے پھر اس کے بعد؟ کیا پڑھیں گے؟ یرحمک اللہ. 3 ٹائم اس کو ریپیٹ کریں. یرحمک اللہ, یرحمک اللہ, یرحمک اللہ, یرحمک اللہ. ماشاءاللہ. تو امید ہے کہ سب کو یاد تو ہو گئی ہوگی. جی ابن بھائی آپ کو بھی یاد ہو گئی ہوگی. جی. ارن بھائی آپ کو بھی, ظفر بھائی آپ کو بھی, ماشاءاللہ سب کو یاد ہو گئی ہے. تو پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج کا سوال یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ بتائیں. خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ بتائیں. خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ کیا ہے؟ پیارے بچوں, امید ہے کہ آپ کو جواب پاتا ہوگا نا اس کا. جی چلیں جواب بتا دیتے ہیں. جواب اس کا یہ ہے بلیک, کالا رنگ. کیا ہے؟ بلیک. بلیک یعنی کالا رنگ. تو جنہوں نے یہ جواب دیا ان کا جواب کیا ہے؟ درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. تو آج کا سوال تھا خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ بتائیں, اور اس کا جواب کیا تھا بچوں؟ بلیک. جی, کیا تھا؟ بلیک. جی, ماشاء اللہ. نعرے لگائیں. جی لگائیں, تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل, کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ہمیں اجازت. جزاک اللہ خیرہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام, بچوں کی شام, بچوں کی شام, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.